وَضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کیجئے ان کے لیے مثلاً ایک مثال رجلینی دو آدمیوں کی۔ مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ دو شخص کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے یا واقعی یہ دو شخص تھے، بنی اسرائیل سے تھے یا اہل مکہ سے تھے؟ تو یہاں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے جس میں سے ایک کافر اور دوسرا مومن تھا۔ ایک کے پاس بہت کچھ تھا، یعنی بہت ساری نعمتیں تھیں، اور دوسرا غریب تھا۔ جو کافر تھا وہ بہت ساری نعمتوں کے ساتھ تھا، اور جو غریب تھا وہ مومن تھا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مثلاً اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال رجلین دو آدمیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ کو جو بہت زیادہ تکبر کرنے والے ہیں، ان کو دو شخصوں کی مثال بیان کیجیے۔ جعلنا بنائے ہم نے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے۔ دو باغ تھے ان میں سے ایک شخص کے پاس، اور کس کے باغ تھے؟ انگور کے۔ وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، یعنی ان دونوں باغوں کو، بنخل کھجوروں کے درختوں کے ساتھ۔ حففناہما کا جو لفظ ہے فا سے ہے، چار دیواری کو کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ انگوروں کے دو باغ تھے، لیکن کھجور کے درختوں سے اس کی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ان باغوں کے چاروں طرف کھجور کے درخت تھے جو باڑ اور چار دیواری کا کام دیتے تھے، اور ان درختوں سے کھجوریں بھی حاصل ہوتی تھیں۔ وجعلنا اور بنائے ہم نے بینہما ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ ان دونوں باغوں کے درمیان، زرعا کھیت، اور درمیان میں کچھ زمین کاشتکاری کے لیے بھی تھی جس سے اناج وغیرہ حاصل ہوتا تھا۔ گویا ہر لحاظ سے مثالی باغات تھے۔ دونوں باغ گلے اور میووں کے جامع تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان انگوروں کے دو باغوں کی کھجور کے درختوں سے حفاظت فرمائی۔ انگوروں کی بیلوں کے ارد گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ تھی تاکہ نازک بیلیں آندھی طوفان وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور بھی بہت سارے گلے یہ اس میں کاشت کرتے تھے۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْن دونوں باغوں نے، آتت دیے، اکلہا اپنے پھل، وَلَمْ تَظْلِمْ اور نہ کمی کی، منہ شیئا اس میں سے کچھ بھی، یعنی باغوں نے بھرپور پھل دیے، ان کی پیداوار میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ اس وجہ سے ان باغوں کے مالک نے ان باغات کو دائمی سمجھ لیا کہ یہ باغات ہمیشہ کے لیے ہیں۔ وہ بالکل بھول گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور اجازت سے ہی ممکن ہے۔ ایکچولی بزنس میں بسا اوقات کسی کے کاروبار میں مستقل نفع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے کہ میرا کاروبار کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ وَفَجَّرْنَا اور پھاڑ دی ہم نے، خِلَالَهُمَا نَهَرًا ان دونوں کے بیچ ایک نہر۔ باغ دیکھیں کتنے اسپیشل تھے، دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی تاکہ باغوں کو سیراب ہونے میں کوئی انقطاع واقع نہ ہو، پانی کی کوئی کمی نہ آئے، ان باغوں کا اپنا واٹر سورس ہو، یا پھر بارانی علاقوں کی طرح یہ باغ بارش کے محتاج نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی اس باغ والے پر۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور تھے اس کے لیے پھل یا پھر نفع یا پھر دولت۔ ثمر کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نتیجہ، اور تھے اس کے لیے پھل، اور obviously پھلوں سے اس کو نفع ہوتا تھا اور اس کے پاس دولت جمع ہوتی جا رہی تھی۔ فَقَالَ تو کہا، لِصَاحِبِهِ اپنے ساتھی کو۔ اب یہ جو باغ والا تھا
اس نے اپنے ساتھی کو کہا، ہو سکتا ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو سکتا ہے کام کرنے والا ساتھی ہو. کچھ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ اس کا پڑوسی تھا، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں قرآن پاک میں اس کو اس کا صاحب کہا گیا ہے، یعنی جان پہچان اچھی تھی. فقال لصاحبہ، تو کہا اپنے ساتھی کو، وہو یحاورہ، وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا. یحاورہ کا جو لفظ ہے حا و را سے ہے. اردو میں محاورے کا لفظ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، بات کرنا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا. اب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا. انا اکثر، میں زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، واعز، اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرن نفری کے لحاظ سے. میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں بھی، اور میں زیادہ عزت والا ہوں نفری کے لحاظ سے بھی. نفرن کا جو لفظ ہے اس کے 4 معنی مفسرین کرتے ہیں. پہلا معنی نوکر چاکر، یعنی اس کے پاس بہت سارے خادم تھے. دوسرا معنی اولاد، اس کے پاس بیٹے زیادہ تھے. تیسرا معنی رشتہ دار، ریلیٹیوز. ویسے بھی آپ دیکھیے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس کے رشتہ دار اس سے بڑے خوش رہتے ہیں، اس کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اور چوتھا معنی دوست، فرینڈز. تو اس نے کہا میں نفری کے اعتبار سے بھی بہت عزت والا ہوں، میرے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں، میری اولاد دیکھو، میرے دوست احباب دیکھو، میرے رشتہ دار دیکھو، میرے نوکر چاکر دیکھو، اور میرے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے. دیکھو میں دونوں اعتبار سے تم سے بہتر ہوں. وَدَخَلَ، اور وہ داخل ہوا، جنتہ، اپنے باغ میں، وہوا، اس حال میں کہ وہ ظالم لنفسہ، ظلم کرنے والا تھا اپنی جان پر یا پھر اپنی ذات پر. یہاں متکبر کو ظالم کہا جا رہا ہے، مراد ناشکرا ہونا ہے. چونکہ اس کی باتوں سے آپ کو تکبر نظر آ رہا ہے، یہ متکبر ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. تو یہاں متکبر کو ظالم کہا جا رہا ہے، یا اس کے تکبر کو ظلم کہا جا رہا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ناشکرا ہو گیا. قال، کہنے لگا، اس کی ناشکری، اس کا تکبر آگے اس کی بات سے ظاہر بھی ہوگی. قال، کہنے لگا، ما اظن، میں نہیں سمجھتا، ان تبیدا، یہ کہ ہلاک ہوگا یا برباد ہوگا، ہاذہ، یہ یعنی باغ، ابدن، کبھی بھی. تبید کا جو لفظ ہے با یا دال سے ہے. جنگل، صحرا اور بیابان کو کہتے ہیں. جو چیز جنگل میں چلی جاتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے یا پھر ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں مرادی معنی کیا ہے؟ ہلاک ہونا. کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، ختم ہوگا. یعنی میرا باغ ہر لحاظ سے مثالی ہے، اسے میں نے پوری پلاننگ کے ساتھ سیکیور کر رکھا ہے. میں نے ایسی عمدہ تدبیر کی ہے کہ ہر طرح کے خطرات سے اسے محفوظ بنا رکھا ہے. 4 دیواری سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، پانی بھی بھرپور ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. وما، اور نہیں، اظن، میں سمجھتا، الساعۃ، کہ قیامت، قائمتاً، آنے والی ہے، یعنی وہ آخرت کا بھی انکاری تھا. وَلَئِن، اور البتہ اگر، رُدِدتُ، میں لوٹایا گیا، اِلَىٰ رَبِّی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیراً، بہتر، منہا، اس سے، منقلبا، لوٹنا یا پھر انجام. ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، لیکن اگر آ گئی، میں اپنے رب کے پاس لوٹایا گیا، تو تب بھی میں بہتر انجام ہی پاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میری تو دنیا بھی اللہ نے اچھی کی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو وہ میری آخرت بھی اچھی کرے گا. حالانکہ یہ آخرت کا انکاری تھا، لیکن اس نے بات اس طرح سے کی
کہ آخرت ویسے تو کوئی نہیں آنی، اور اگر آ بھی گئی جیسا کہ تم کہتے ہو کہ جی قیامت آئے گی، آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. یہاں آپ دیکھیے تو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ شخص بظاہر اللہ کا منکر نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اللہ سے کفر کا مرتکب بتایا گیا، جیسے کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا. قال کہا لہو اس کو، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہو اور وہ، یحاورہ اس سے بات کر رہا تھا. اب بات کرنے والا یہ غریب مومن ہے. اکفرتا کیا تو انکار کرتا ہے، بالذی اس ذات کا جس نے خلق کا پیدا کیا تجھ کو، من تراب مٹی سے، اشارہ آدم علیہ السلام کی طرف ہے. ثم پھر من نطفہ نطفے سے، یعنی آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے پھر وہ نطفے سے چلی. ثم سواک رجلا پھر بنایا تجھ کو ایک مرد، یعنی مکمل انسان بنایا تجھے. تو اس ذات کی ناشکری کر رہا ہے، تو اس ذات کا کفر کر رہا ہے. یہاں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ شخص بظاہر اللہ کا منکر نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اللہ سے کفر کا مرتکب بتایا گیا ہے. جیسا کہ یہ شخص اس کو کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ آخرت کا انکار کر چکا تھا، اور آخرت کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے، اور ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے. بالفرض اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں لیکن وہ یہ نہیں مانتا کہ آخرت آئے گی، تو ایسے شخص کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے. آپ دیکھیں تو مومن شخص دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی جو بات مومن نے کی یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، ایک طرح کا کفر ہے کہ انسان اپنی اولاد پر بھروسہ کرے، اپنے مال پر بھروسہ کرے اور اسے اپنے رب کے برابر لے آئے. اور دوسرا یہ کہ یہ آخرت کا انکاری تھا. اس اعتبار سے وہ مومن شخص کیا کہتا ہے اس کو کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. تو ایک کفر کیا ہے؟ اولاد اور مال پر بھروسہ کرنا اور اسے اپنے رب کے برابر لے آنا. اور اس کا دوسرا کفر کیا تھا کہ اس نے آخرت کا انکار کیا. اور اس کی دلیل دیکھیے، اس نے کیا کہا؟ بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. تو ایسے ہی خود بخود تو انسان نہیں بن گیا، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آج تجھے ایک مکمل انسان بنایا تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس اللہ ہی کا کفر کرتا ہے، اس کے ساتھ ناشکری کرتا ہے. لیکن هو اللہ وہ اللہ، ربی میرا رب ہے، ولا اشرک اور میں نہیں شریک ٹھہراتا، بے ربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی ایک کو. پہلے تو اس نے اصلاح کی، ٹھیک ہے، اور پھر توحید کا اظہار بھی کیا، اس کی کریکشن بھی کی، اور ساتھ ساتھ اپنی توحید کا اظہار بھی کیا کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اور کیوں نہ، اذ دخلتا جب تم داخل ہوئے، جنت کا اپنے باغ میں، قلتا کہا تو نے، ما شاء جو چاہے، اللہ اللہ تعالی، لا قوت الا باللہ نہیں قوت مگر ساتھ اللہ کے. تو جیسے ہی اپنی سلطنت میں داخل ہوا، تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تجھے اپنا باغ اچھا لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرتا، کیونکہ اسی نے تجھے باغ دیا ہے. ایکچولی نیک شخص سمجھا رہا ہے کہ جیسے ہی تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تجھے اپنا باغ اچھا لگا، تجھے اپنی اس نعمت پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ نعمت پانے میں میری کوئی طاقت نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے. تو نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے. اس سے آپ کو دو فائدے ملیں گے، نظر نہیں لگے گی، اور دوسرا ناگہانی آفت سے آپ کی نعمت محفوظ رہے گی.
ماشاء اللہ وہ کلمہ ہے کہ جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, کسی کے چاہنے سے یا کسی اسباب سے اور وسائل کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. تو بڑا ہی توحید سے بھرا کلمہ ہے ماشاء اللہ. ابو یعلا کی حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو کسی کا مال, اولاد یا حال اچھا لگے تو اسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ کہنے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نظر نہیں لگتی. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے, سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب لوٹنے کے لیے چلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جوحفہ کے قریب خرار گھاٹی میں پہنچے تو سہل بن حنیف نے غسل کیا. یہ سفید رنگ اور حسین جسم والے تھے, جلد بھی بہت اچھی تھی, یعنی ان کی سکن بھی بہت اچھی تھی. بنو عدی بن کعب قبیلے والے سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ میں نے اس جیسا خوبصورت بدن نہیں دیکھا. ایسا بدن تو کسی پردہ نشیں دوشیزہ کا بھی نہیں ہوتا, یعنی ایک خوبصورت لڑکی کا بھی ایسا جسم نہیں ہوتا جیسا اس صحابی کا جسم ہے. سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ تو وہی بے ہوش ہو کر گر پڑے. کیا ہوا ان کو؟ نظر لگ گئی. نظر کا آپ ایفیکٹ دیکھیے, فوراً سامنے آیا, وہیں گر گئے, وہیں بے ہوش ہو گئے. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ سوچیں. اللہ کی قسم یہ تو نہ سر اوپر اٹھاتے ہیں نہ ہوش میں آ رہے ہیں. کیسی طبیعت خراب ہو گئی ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم ان کو کسی کے نظر لگانے کی تہمت لگاتے ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ انہوں نے کہا, انہیں سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا. بس اتنا بتایا صحابہ کرام نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا, تم اپنے بھائی کو قتل کرنے سے گریز کیوں نہیں کرتے؟ کیا قتل کر رہے تھے یہ؟ جس طرح سے دیکھا اور دیکھ کر اگر کوئی چیز اچھی لگی تو جو کہنا چاہیے تھا وہ کہا نہیں, تو یہ پھر کس کے مترادف ہے؟ قتل کر دینے کے مترادف ہے. فرمایا, تم اپنے بھائی کو قتل کرنے سے گریز کیوں نہیں کرتے؟ جب تم نے انہیں دیکھا تھا اور یہ تمہیں پسند آئے تھے تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی تھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کرنے کا حکم دیا. انہوں نے اپنا چہرہ دھویا, ہاتھ, کوہنیاں, گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں اور تہبند کے اندر والا بدن کا حصہ دھو کر ایک پیالے میں پانی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ اس پانی کو سہل کے سر اور پشت پر ڈال دے اور پھر پچھلے جانب سے پیالہ انڈیل دے. اس نے ایسا ہی کیا. تو سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ ایسے چل رہے تھے کہ گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ رہی تھی. اسے مسند احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی بالکل ٹھیک ہو گئے, کنفرم ہو گیا کہ ان کو نظر لگی تھی. اور جب یہ کنفرم ہو کہ جس کی نظر لگی ہے اور وہ اپنے غسل کا پانی دے, تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے نظر اتارنے کا. لیکن عموماً اب ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ کس کی نظر لگی ہے, اور زیادہ تر گھر والوں کو یہی دھیان آتا ہے کہ باہر والوں کی نظر لگی ہے. بچہ بیمار ہوا تو ماں کہتی ہے فلاں کی نظر لگی ہے. مجھے تو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ ماں جو بھر بھر کر دیکھتی ہے اپنے بچے کو اور ماشاء اللہ نہیں کہتی, تو ہو سکتا ہے کہ نظر ماں کی ہی لگی ہو. ضروری نہیں ہے کہ غیروں کی نظر لگتی ہے, اپنوں کی بھی لگتی ہے اور بہت قریب کے لوگوں کی بھی لگتی ہے. اب یہ اپنے باغ میں داخل ہوا تھا, اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا. مومن بندے نے اس کو کیا سمجھایا, تیرا اپنا باغ ہے نا, تجھے اچھا لگتا ہے نا, ماشاء اللہ کے, لا قوت الا باللہ کے, تیری تو کوئی طاقت نہیں ہے اس نعمت کو لینے میں, تیری تو کوئی طاقت نہیں ہے اس نعمت کو بنانے میں, اللہ نے دی ہے, ذکر بھی اللہ ہی کا کر.
اس بات کا اظہار کر کہ جو چاہے اللہ، میں کیا چاہ سکتا ہوں. یہ جو واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک اور انداز سے بھی بیان ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غسل کرنا چاہتے تھے. پس وہ دونوں کسی اوٹ کی تلاش میں نکلے. سیدنا سہل نے اپنا اونی جبہ اتارا. سیدنا عامر کہتے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو انہیں میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں غسل کے لیے اترے تو میں نے پانی میں ان کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی اور میں ان کے پاس آیا اور 3 آوازیں دیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی بے ہوش ہو گئے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اللہم اذہب عنہ حرہا و بردہا و وصبہا. اے اللہ اس سے اس کی حرارت، ٹھنڈک اور تھکاوٹ سب دور کر دے. اس کے بعد سہل کھڑے ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی یا خود اپنی جان اور مال میں سے کچھ اچھا لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے. نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. اس حدیث میں کچھ اضافی بات بھی بتائی گئی. آپ کو اپنی چیز اچھی لگتی ہے یا کسی اور کی چیز اچھی لگتی ہے، کچھ بھی اچھا لگتا ہے، برکت کی دعا دیں، بارک اللہ کہیں، اللہ آپ کو برکت دے، ماشاء اللہ کہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے. آپ کبھی حقیقت سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں موڑ سکتے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگ جانا سچ ہے، نظر لگ جانا سچ ہے، یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے. اسے مسند احمد، حاکم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا سچ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا. گودنا یعنی جو پرماننٹ میک اپ ہوتا ہے نا، ٹیٹوز بناتے ہیں، اس سے منع فرمایا. اسے مسند احمد اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے، اس کے ساتھ شیطان حاضر ہوتا ہے اور آدم کے بیٹے کا حسد بھی شامل ہوتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. شیطان حاضر ہو گیا، نظر لگی، شیطان حاضر ہو گیا. اور ویسے بھی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور آدم کے بیٹے کا حسد بھی شامل ہوتا ہے. اس بات کا آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تبھی نظر لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہتے ہیں؟ جس نے دعائیں نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار نہیں کیے، یا وہ نماز نہیں پڑھتا، تو obviously اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ اس سے ہٹ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آدمی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے پھر اس سے گر جاتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. کوئی ترقیوں کی منزلیں طے کر رہا ہو اور آپ اس پر رشک کر رہے ہوں، ماشاء اللہ نہیں کہیں گے، بارک اللہ نہیں کہیں گے، تو وہ ان ترقیوں سے بھی نیچے آ جائے گا. تو بہت ضروری ہے کہ حفاظت کی دعائیں، نظر بد کی دعائیں پڑھتے رہا کریں. پورے دن میں آپ دیکھیے سورہ فلق اور سورہ ناس کتنی بار ہم سے پڑھائی گئی. اس ٹاپک کو ہم سورہ یوسف میں بھی پڑھ چکے ہیں. بارہا قرآن پاک میں یہ بات بتائی جاتی. حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے زیادہ لوگ نظر بد سے فوت ہوں گے. کثرت سے اموات ہوں گی نظر بد کی وجہ سے. اور یہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو کہاں تک پہنچاتی ہے؟ ہانڈی تک پہنچاتی ہے. یعنی اتنا بیمار ہو گیا اونٹ جو اتنا طاقتور جانور ہے. اب تو چونکہ جانوروں کا ہی ٹائم آ رہا ہے، جب کسی کا جانور دیکھیں اچھا لگے کہیں، فوراً سے کہیں ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ.
کیونکہ آپ کی نظر لگ سکتی ہے بھائی اس جانور کو. کسی کی اولاد کو دیکھیں پیاری لگ رہی ہے, فوراً کہیں ماشاء اللہ. کسی کے کاروبار میں ترقی دیکھ رہے ہیں, فوراً کہیں ماشاء اللہ. اپنے کاروبار میں ترقی دیکھ رہے ہیں, کہیں ماشاء اللہ. اپنی اولاد پیاری لگ رہی ہے, کہیں ماشاء اللہ. اپنا گھر اچھا لگ رہا ہے, کہیں ماشاء اللہ. اپنا کوئی لباس اچھا لگ رہا ہے, کہیں ماشاء اللہ. آپ کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے, کہیں ماشاء اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنا چاہیے ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ. نہیں کہیں گے تو دو نقصان دیکھیں گے. نظر لگ جائے گی اور وہ چیز تباہ و برباد ہو جائے گی, بے رونق ہو جائے گی, یا تو ختم ہو جائے گی یا اس میں کوئی رونق نہیں رہے گی. اور اگر آپ ماشاء اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی اور ناگہانی آفت سے آپ کی نعمت محفوظ رہے گی. یہی بات مومن بندہ اس باغ والے کو سمجھا رہا ہے کہ تجھے اپنے باغ میں داخل ہونے کے ساتھ کیا کہنا چاہیے تھا؟ ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ. ان طرح نہیں, اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو, انا اقل, میں کمتر ہوں, من کا تجھ سے, مالن, مال میں, وولدن, اور اولاد میں, فعسا, تو امید ہے کہ, ربی, میرا رب, ان یؤتینی, یہ کہ دے دے مجھ کو, خیرن, زیادہ بہتر, من جنتی کا, تیرے باغ سے. دیکھیں کتنی مثبت سوچ کا مالک ہے. تجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے تجھ سے کمتر بنایا ہے, کچھ بعید نہیں کہ میں بھی تیرا ہی اسٹیٹس پالوں, تیرے جیسا ہو جاؤں, میرا رب مجھے بہت کچھ عطا کر دے. غریب تھا لیکن پازیٹیو سوچ کا مالک تھا, مثبت سوچ کا مالک تھا, مایوس نہیں تھا, احساس کمتری کا شکار نہیں تھا. کیونکہ جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتے. آپ کو کسی چیز کے نہ ہونے کا احساس اندر اندر ہی گھلاتا رہے گا, توڑ دے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. اگر ہماری زندگی میں کوئی نعمت نہیں ہے تو اس کا نہ ہونا بہتر ہے, اور اگر ہے تو الحمدللہ. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ خود کو بے بس اور بیچارہ کبھی نہیں کہتا. اس نے کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر باغ عطا کر دے. وَيُرْسِلَ, اور بھیجے, عَلَيْهَا, اس پر یعنی تیرے باغ پر, حسباناً, ایک عذاب, ایک آفت, من السماء, آسمان سے. تیرے کفر اور تکبر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی مصیبت آ جائے, کوئی عذاب آ جائے, کوئی آفت آ جائے. فتصبح, تو ہو جائے یہ یعنی باغ, سعیدن, میدان, زلقا, صاف. زلقا کا جو لفظ ہے زا لام قوف سے ہے, ایسی زمین جس پر پاؤں پڑے تو پھسل جائے. یعنی اتنے خوبصورت باغ کو کوئی آسمانی عذاب نہ آ جائے یا یہ دلدل نہ بن جائے. یہاں جو حسبانن کا لفظ آیا ہے ویسے اس کا ترجمہ بجلی بھی کیا گیا ہے, لیکن ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حساب کے مطابق سزا, ایسا عذاب جو کرتوتوں کے بدلے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ آسمانی عذاب کے ذریعے محاسبہ کرے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. اتنے خوبصورت باغ پر یا تو کوئی آسمانی عذاب نہ آ جائے یا یہ دلدل نہ بن جائے. یہ اس نے بد دعا نہیں دی بلکہ اس باغ والے کو یہ سمجھا رہا ہے کہ مال پا کر کسی کو تو حقیر نہ سمجھ. ایکچولی مومن شخص اس باغ والے کو اللہ کا خوف دلا رہا ہے, اور یہ اس کی بہت بڑی جرت بھی تھی کیونکہ اتنے سٹیٹس والے انسان کے سامنے ایک غریب آدمی کا حق بتانا بہت بڑی جرت تھی. تو کوئی اس ٹیکسٹ سے یہ نہ سمجھے کہ وہ بد دعا دے رہا ہے, وہ بد دعا نہیں دے رہا, اس کو سمجھا رہا ہے
کہ تمہارے تکبر اور تمہارے کفر کی وجہ سے کہیں تمہیں یہ پرابلم نہ آ جائے، کوئی آسمانی مصیبت نہ آ جائے، تمہاری زمین دلدل نہ بن جائے کہیں. او یصبح، یا ہو جائے ماؤہا، پانی اس کا، غورن، گہرا، یعنی کہیں اس زمین کا پانی بہت ہی نیچے کو نہ اتر جائے. فلن تستطیع، تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے، لہو طلبا، اس کے لیے طلب کرنے کی. غورن کہتے ہیں زمین کے اندر پانی کا گھسنا، اور پانی اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اوپری زمین خشک ہو جاتی ہے، ڈرائی لینڈ ہو جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زمین کا پانی غیر معمولی گہرائی میں چلا جائے اور تمہارا پانی کا سورس یعنی ذریعہ ختم ہو جائے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی زمین کا پانی بہت نیچے اتر گیا ہے تو آپ اس کو کھینچنے کے لیے بڑی سے بڑی مشین لگا لیں، پانی باہر نہیں آتا. اللہ ہی ہے جو پانی کو باہر لاتا ہے. اب اس کے باغوں کے درمیان تو نہر جاری تھی، وہ اس کو ڈرا رہا ہے کہ اگر تم ایسی باتیں کرو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ نہر ختم ہو جائے اور پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ تم کھدائی کر کر کے بھی اس کو کھینچنے کی کوشش کرو تو بھی تم اس کو لا نہ سکو.